جاریہ اس کے بے جان وجود کو بار بار جھنجھوڑ رہی تھی۔ جنزاد کوئی حرکت نہیں کر رہا تھا۔ نہیں، میں آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ آپ کو زندہ ہونا پڑے گا اذغان۔ آنکھیں کھولے نہ دیکھیں، آپ کی بیوٹی کوئن آپ سے التجا کر رہی ہے۔ آپ تو میری ہر بات بنا کہے سمجھ جاتے ہیں، اب کیوں نہیں سمجھ رہے؟ وہ جنزاد کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، اس امید پر کہ وہ ابھی آنکھیں کھولے گا، پر ایسا کچھ نہ ہوا۔ کیا کروں ایسا کہ آپ کی سانسیں واپس آ جائیں، آپ پھر سے زندہ ہو جائیں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ اذغان دیکھیے، آپ سے آخری بار کہہ رہی ہوں، اگر آپ نے ابھی آنکھیں نہ کھولی تو میں بھی اپنی جان دے دوں گی۔ ایسی زندگی نہیں چاہیے جہاں آپ کا سایہ مجھ پر نہ ہو۔ اذغان کچھ تو کہیں، آپ غصہ بھی نہیں کر رہے۔ جاریہ اس کے ماتھے سے اپنا ماتھا ملاتی ہے، جس سے اس کے بال جنزاد کے چاروں طرف پھیل جاتے ہیں۔ اذغان پلیز ایک بار واپس آ جائیں، میں وعدہ کرتی ہوں آپ کو اس خوشبو سے محروم نہیں رکھوں گی۔ آپ نے ہی تو کہا تھا آپ میرے بالوں کی خوشبو کے دیوانے ہیں۔ میں وعدہ کرتی ہوں آج کے بعد یہ خوشبو صرف آپ تک محدود رہے گی۔ اس کے آنسوؤں سے اذغان کا چہرہ تر تھا۔ اذغان، آپ اٹھ کیوں نہیں رہے؟ خود تو اپنا حال دل سنا کر خاموش سو رہے ہیں، مجھ سے تو نہیں سنا۔ میں بتاتی آپ کو آپ مجھے کب اچھے لگے۔ یہ سچ ہے اذغان، شروع میں مجھے آپ سے ڈر لگتا تھا۔ آپ کی غصہ بھری آواز سن کر مجھے بہت خوف محسوس ہوتا تھا۔ پہلی بار جب آپ نے میرے بالوں کو چھوا تھا تو میں نے اپنے بال آزاد کرنے کی کوشش کی تھی، اور آپ نے کتنی بے رحمی سے میرے بال کھینچے تھے۔ میں تبھی آپ سے کہنا چاہتی تھی کہ مجھے درد ہو رہا ہے، مگر پتہ نہیں جب بھی آپ میرے پاس ہوتے تھے میری زبان پہ جیسے کوئی تالا لگ جاتا تھا، اور میں جب کچھ نہیں کر پاتی تو میرے آنسو نکل آتے تھے جو میری تکلیف کو بیان کر دیتے تھے۔ اس رات بھی مجھے آپ پر بہت غصہ آیا تھا۔ یاد ہے جب آپ مجھے کانٹوں پر گھسیٹ رہے تھے، مجھے اتنی تکلیف ہوئی تھی، مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں اب آخری سانسیں لے رہی ہوں۔ ویسے اذغان، آپ کبھی کبھی بہت ظالم بن جاتے ہیں۔ آہستہ آہستہ مجھے آپ کے غصے کی عادت ہوتی جا رہی تھی، تب بھی مجھے غصے میں آپ کا چھپا ہوا پیار نظر آتا تھا۔ جاریہ نم آنکھوں کے ساتھ اپنے ماضی کو یاد کرتے ہوئے اپنے اذغان کے ہاتھوں کو تھاما ہوا تھا۔ ہاتھوں میں کپکپاہٹ واضح تھی، اس کے ساتھ ایک تسلی امید بھی تھی، وہ اسے اکیلا نہیں چھوڑے گا، اور یہ اپنے ڈر کو بھگانے کا واحد راستہ تھا۔ شاید موت کو بھی یہ ظاہر کرنا چاہتی تھی، جب تک اذغان کے ہاتھ اس کے ہاتھ میں ہیں، موت بھی اسے چھین کر نہیں جا سکتی۔ آپ کو پتہ ہے جب پہلی بار میں نے آپ کو دیکھا تھا، میں تو آپ کی خوبصورتی کی دیوانی ہو گئی تھی، اور آپ کی آگ کی طرح چمکتی ہوئی آنکھیں مجھے اتنی پسند آئیں، میرا دل چاہ رہا تھا بس ساری زندگی ان آنکھوں کو دیکھتے ہوئے گزر جائے اور وقت یہیں تھم جائے۔ پھر جب آپ سمندر پر مجھے 2 بار لے گئے تھے، اس وقت آپ تو نئے اذغان تھے، غصے والا اذغان تو کہیں غائب ہو گیا تھا۔ جانتے ہیں جب آپ مجھے منا رہے تھے اور اس وقت جب بیچ پر وہ منظر دیکھ کر میں رونے لگی تھی، اسی وقت میں نے دعا مانگی تھی اور مجھے لگا تھا میری دعا قبول ہو گئی تھی۔ اگر اس وقت مجھے کوئی دیکھ لے تو مجھے پاگل کہیں گے، جو ایک مردہ وجود کو زندہ سمجھ رہی ہے۔ انہیں نہیں معلوم جو میرا یقین ہے وہ قائم رہے گا، اور آپ اٹھیں گے، آپ کو پھر سے میرے لیے جینا ہوگا۔ رہی بات آپ کے گلاب کے پھول کے ذریعے آپ کی چھپی ہوئی فریاد، تو وہ مجھے پہلے ہی معلوم ہو گیا تھا۔ آپ نے یہ کیسے سوچ لیا کہ میری سانسیں جو صرف آپ کے نام پر چل رہی ہیں، آپ کے لہجے، آپ کی باتوں میں، آپ کے ہر انداز سے صرف محبت ہی محبت چھلکتی تھی، تو مجھے کیسے نہ معلوم ہوتا؟ جب آپ نے گلاب کے کالا ہونے کے بارے میں بتایا تھا تو میرا دل کانپ اٹھا تھا، مجھ سے برداشت ہی نہ ہوا، میری وجہ سے جنزاد کو تکلیف پہنچے، میری وجہ سے آپ کی زندگی خطرے میں پڑے۔ میں نے تب سے ہی آپ کی لمبی عمر کی دعا مانگنی شروع کر دی تھی۔ اذغان، موت کا خوف مجھ پر اتنا غالب آ گیا تھا، میں ہر پل اذیت سے گزارتی تھی، میں یہ سوچ ہی نہیں سکتی تھی آپ کو کچھ ہو تب سے لے کر اب تک میں جس اذیت سے گزری، اس کا آپ کو بھی اندازہ نہیں۔ اگر آپ تکلیف سے گزرے تو خوش میں بھی نہیں رہی۔
جاریہ پہلی بار اس کے ماتھے پر پیار کرتی ہے، ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرتی ہے۔ اذغان، آپ میری زندگی کا سکون ہے، تو آپ نے یہ کیسے سوچ لیا کہ میں اپنی زندگی اپنے سکون سے ناراض ہوں گی؟ ہاں یہ سچ ہے، میں جنات سے نفرت کرتی ہوں، پھر آپ سے ملنے کے بعد مجھے آپ سے محبت نہیں عشق ہو گیا ہے۔ سمجھے آپ، میں آپ سے عشق کرتی ہوں۔ پھر مجھے چھوڑ کر جانے کی بات مت کرنا اذغان، ورنہ یہ جو سانسیں چل رہی ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ جاریہ جیسے ہی اپنی محبت کا اظہار کرتی ہے تو وہ کمرہ جو اس کے وجود کی سانسیں ختم ہونے کے بعد سیاہ ہو گیا تھا۔ اظہار محبت کے بعد سب سے پہلے کالا گلاب آہستہ آہستہ سرخ ہونا شروع ہوتا ہے۔ جیسے پورا گلاب سرخ ہوا، اس کے ساتھ ہی پورا کمرہ جو سیاہ ہو گیا تھا وہ اب آگ کی روشنی سے روشن ہوتا جا رہا تھا۔ ساتھ ساتھ ہر طرف اب ہر رنگ کے گلاب بکھرتے جا رہے تھے۔ پورا کمرہ جادوئی منظر پیش کر رہا تھا۔ جاریہ جو رو رہی تھی، اذغان کے ہاتھ میں لرزش محسوس کر کے حیرت و خوشی سے اس کے ہلتے ہوئے ہاتھ کی طرف دیکھتی ہے۔ خوشی سے اس کے آنسو نکل رہے تھے۔ اذغان جیسے ہی ہوش میں آتا ہے، اپنی پکڑ اس کے ہاتھ پر سخت کرتا ہے، جس کا واضح اشارہ تھا اس کے آنسو جن ذات کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ بیوٹی، جن ذات لمبا سانس لیتا ہے، وہ نم آنکھوں سے اپنی زندگی کی طرف دیکھتی ہے۔ اذغان ہاتھ بڑھا کر اس کے گالوں سے بہتے ہوئے آنسو صاف کرتا ہے۔ اس کا ایسا کرنا تھا، جاریہ مزید رونا شروع کر دیتی ہے۔ وہ بنا غصے کیے پھر سے اس کے بہتے اشک صاف کرتا ہے۔ جاریہ اس کا وہی ہاتھ تھام کر اس پر اپنا لمس چھوڑتی ہے۔ جن ذات کے لبوں پر اس کی بے قراری دیکھ کر درد بھری مسکراہٹ آتی ہے، جو جاریہ کی آنکھوں سے مخفی نہیں رہ پاتی۔ اذغان، کیا ہوا آپ کو؟ کہاں درد ہو رہا ہے؟ وہ اپنے دل کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ بیوٹی کوئن، تمہارے آنسو مجھے یہاں تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ جاریہ ایک ہاتھ اس کے دل کے مقام پر رکھتی ہے اور جلدی سے آنسو صاف کرتی ہے، مگر پھر سے روتی ہے۔ اس بار وہ بلند آواز سے رو رہی تھی اور اس کی سسکیوں سے پورا کمرہ گونج رہا تھا۔ جب بہت دیر تک وہ خود کو نہیں سنبھال پاتی تو اسے غصہ آتا ہے، جس کا اندازہ جاریہ کو اپنے بالوں میں کھچاؤ سے ہوتا ہے۔ بیوٹی کوئن، جتنا رونا تھا بس رو لیا، ابھی اگر اگلے لمحے ایک بھی آنسو نکلا تو میں پھر سے تم سے دور چلا جاؤں گا، کبھی واپس نہیں آؤں گا۔ جاریہ جلدی سے اپنی آنکھوں کو بے دردی سے رگڑتی ہے اور ناراض سی نظر جن ذات پر ڈالتی ہے، پھر دل میں کہتی ہے، ہو نہ ہو ایک تو اتنی دیر سے واپس لانے کی کتنی تک و دو میں لگی رہی، رو بھی تو انہی کے لیے رہی تھی نا، ڈانٹ بھی مجھے رہے ہیں۔ اس کی باتیں اذغان سن رہا تھا اور ساتھ ساتھ مسکرا بھی رہا تھا۔ وہ جو اسے مسکراتا دیکھتی ہے، ایک بار پھر سے آنسو بہنا شروع ہو گئے تھے۔ جاریہ سر جھکائے اپنے کام مطلب پھر سے رونے میں مصروف ہو گئی تھی۔ اذغان کی خفگی والی آواز سن کر اسے دیکھتی ہے۔ اذغان، میں بہت ڈر گئی تھی، آپ وعدہ کریں کبھی بھی مجھے نہیں چھوڑیں گے، آپ ہمیشہ میرے ساتھ میرے پاس رہیں گے۔ جاریہ اس کے گلے لگے اپنے ڈر کو بیان کر رہی تھی اور وہ اسے تسلی دے رہا تھا۔ بیوٹی کوئن، میں وعدہ کرتا ہوں کبھی بھی اپنی جان سے اپنے عشق سے دور نہیں جاؤں گا۔ جاریہ اپنا ہاتھ آگے بڑھاتی ہے تاکہ وعدہ سچا ہو۔ اذغان، پکا وعدہ نا؟ وہ مسکرا کر اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیتا ہے۔ بالکل بیوٹی، یہ آپ کے کنگ اذغان کا وعدہ ہے جو مرتے دم تک نبھائے گا۔ چلو اب رونا بند کرو۔ بیوٹی کوئن، اب سے میری سانسیں تم سے تا قیامت جڑ چکی ہیں، میری زندگی کے چراغ کی واحد روشنی تم ہو، اب پھر کبھی مجھ سے جدا نہ ہونا، کبھی بھی نہیں۔ اذغان، میں موت سے گزر چکی ہوں، کبھی بھی خود کو آپ سے دور نہیں کروں گی۔ فجر کی اذان ہوتی ہے، وہ مسکرا کر سر پر دوپٹہ ٹھیک کرتی ہے اور پوری توجہ کے ساتھ اذان سنتی ہے اور وضو کرنے کے بعد اس کے پاس جاتی ہے۔ اذغان، مجھے نماز پڑھنی ہے، جائے نماز کہاں ہے؟ یہ ہے بیوٹی، آج تم میری جائے نماز پر نماز پڑھنا۔ اذغان، آپ مسلمان ہیں؟ یہ آپ کی جائے نماز ہے؟ ہاں الحمدللہ میں مسلمان ہوں، پہلے تم نماز پڑھ لو، بعد میں تفصیل سے بتاؤں گا۔ جاریہ خوش ہو کر نماز ادا کرتی ہے اور اپنے رب کا شکر ادا کرتی ہے۔ دعا مانگ کر وہ اذغان کی طرف دیکھتی جو چمکتی مگر نم آنکھوں سے مسکرا رہا تھا۔
جاریہ جلدی سے اس کے پاس جاتی ہے۔ کیا ہوا، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ حکیم کو بلاؤں؟ نہیں، میں نماز ادا کر لوں جب تک تم تیار ہو جاؤ۔ تبھی اذخان اپنے خاص ملازم کو بلاتا ہے اور اسے کچھ سمجھاتا ہے۔ جاریہ الجھی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ بیوٹی، مجھ پر یقین رکھو، کچھ دیر بعد ہمارا نکاح ہوگا۔